سب سے پہلے آپ کا شکریہ، السلام علیکم، اور میری طرف سے ہمارا جو بارہ کا عوام ہے ان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں، بارہ کانسٹیچوئنسی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ تو میری اپنے بارہ کے جو کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی الیکشنز ہوئے بارہ کا کوئی ایم ایل اے نہیں بنا، ٹاؤن کا کوئی نہیں آیا، اگر آئے وہ بارہ کے تھے مگر پھر سری نگر رہنے کے لیے گئے، تو بعد میں وہ غائب بھی ہو گئے لوگوں کا ووٹ لے کے۔ اس ٹائم میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنہری موقع ہے بارہ کانسٹیچوئنسی، بارہ ٹاؤن کے لوگوں کے لیے، جو ہمارے تجارت، جو ہمارے لوگ ہیں، شاپ کیپرس ہے، ٹرانسپورٹرس ہے، ہمارے بارہ کا عوام ہے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک سنہری موقع ہے کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں ان کا اپنا بیٹا ہوں، اپنا بھائی ہوں، میں 12 سال سے سیاست میں ہوں، میں نے اپنے لوگوں کا کام کیا 12 سال میں۔ جب بھی مجھے کسی نے بلایا، کسی نے فون کیا، صرف میں نے افسر کو فون ہی نہیں گھمایا، میں گراؤنڈ لیول کا ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، میں ان لوگوں کو ساتھ گیا، ہاسٹل، ڈی سی آفس، R&B، جتنے بھی کام ان کے ہوا کرتے تھے میں ان کو جاتا تھا وہاں ساتھ۔ کبھی مجھے اپنے بارہ کے لوگوں نے بولا آپ ایز انڈیپینڈنٹ آپ پارٹی ریزائن کرو، آپ سامنے آؤ، آپ لوگوں کا کام کرو، اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بارہ کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ووٹ لے کے پھر بھاگ جائیں گے۔ میرا ایک ہی مکان ہے یہیں پہ بارہ میں ہمیشہ یہیں رہتا ہوں اور ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ اور میں اگر الیکشن کا جو میں آپ کو ایک مینیفیسٹو اپنا بتاؤں گا کہ مدثر وانی کیوں فیلڈ میں آیا، کیوں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بارہ کے خاص طور پر اپنے بارہ کی جو کانسٹیچوئنسی ہے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی دل میں کچھ باتیں ڈالتا ہے، وہ میں عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے، ہمارا یوتھ، ہمیں ان پہ کام کرنا ہے۔ ہم دنیائی تعلیم تو دیتے ہیں اپنے بچوں کو، مگر اگر آپ دیکھیں گے، پہلے میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے سوسائڈ کرتے ہیں، ڈرگز کرتے ہیں، بالکل ہمارے نوجوان تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ کیا کمی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ تبھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑا ہے، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ دنیائی تعلیم تو ہم بہت دیں گے، مگر ہم لوگ اپنے بچوں کو اس چیز سے شاید دور کر رہے ہیں جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا قرآن ہے اس سے دور ہم ہو چکے ہیں۔ کہ جب ہم لوگ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں گے، ہم اپنے مدارس، ہم اپنا جو ہمارے درسگاہ ہے وہ اپ گریڈ کریں گے، وہاں پہ جو ہمارے مولوی صاحب قرآن شریف پڑھاتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایز ایم ایل اے، ہار یا جیت آتی ہے ہم تب بھی کریں گے انشاءاللہ رحمان۔ میرے اندر ایک خواب ہے کہ جیسے ہم ایک سکول بناتے ہیں، گورنمنٹ ایک سکول بناتا ہے، بالکل وہاں پہ ٹیچرز لگاتے ہیں، میرا ایک خواب ہے کہ میں یہ ایک چیز اپنے کانسٹیچوئنسی بارہ میں اپلائی کروں کہ ہم اپنے جو ہمارے درسگاہ ہے وہاں پہ مولوی صاحب ہے وہ ہم اپ گریڈ کریں گے، جیسے کلاس رومز ہوتے ہیں ویسے ہم کلاس روم بنائیں گے، بینچ رکھیں گے، ایک LCD بڑے وہ ٹیلی ویژنز لگائیں گے، ان پہ قرآن پاک سکھایا جائے گا، چاہے یہاں پہ ماں ہو، اپنی بہن ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، اپنا بزرگ ہو، وہ وہاں کے جا کے وہ سیکھ لے گا۔ جب ہم قرآن پاک سیکھیں گے اور سکھائیں گے تب جا کے ہمارا عوام، یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، تب جا کے ڈرگز ختم ہو جائے گا، تب جا کے ہمارا نوجوان سوسائڈ سے بچے گا۔ کہ جس کو دینی تعلیم ہوگی قطعاً نہیں وہ سوسائڈ نہیں کر سکتا ہے، وہ ڈرگز نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہی ہے،
ہمارے بچوں میں جو سوسائڈ زیادہ ہوتے ہیں, جو ڈرگس عام ہو چکا ہے, یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ قرآنی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں. ایز انڈیپینڈنٹ مدثر وانی اس ٹائم اپنے باشعور عوام کو, بارہ مولہ کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے, بجلی سے, پانی سے, اپنے بلڈنگوں سے, اس سے, بزنس سے, سب سے زیادہ وہ سائڈ میں رکھے. ہمیں پہلے اس چیز پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نوجوان کیسے ٹھیک ہوں گے. ہمیں اپنے قرآن کو آگے آگے چلانا ہے. خود ہم پیچھے چلیں گے کہ وہ تعلیم عام کرنی ہے کہ اس سے ہمارا نوجوان بھی بچے گا, ہم لوگ بھی بچیں گے. کہنے والے تو بہت ہے, کل کو مجھے پتا ہے اس میں آدھے لوگ کمنٹس بھی کریں گے, اب مدثر صاحب سیاست میں دین لا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ کون سی سیاست ہے جس میں دین نہیں ہو. میں چاہتا ہوں کہ میری سیاست ایسی بنے کہ میرے سیاسی کیریئر میں اور میری سیاست میں میرا اسلام, میرا دین آگے آگے چلے. اسی میں ہماری بلائی ہے, اسی میں ہم لوگ ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان کو یہ ہے, جو ویکتی قرآن پاک کے بغیر جو تلاوت نہیں کرے گا, جو سیکھے گا نہیں, جس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے بچے کیوں بگڑ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں بہت نوجوانوں نے, بہت واقعات کشمیر میں ایسے ہو گئے, آدھے بچوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا. ایسا بھی ہوا, ایسے بھی سننے میں, اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. وہ چیز کیوں ہوئی؟ تبھی ہوئی جب ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے. ہم لوگوں کو چاہیے, سارے باشعور عوام کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو سپورٹ کرے. اگر ان کو لگ رہا ہے مدثر صاحب سچ بول رہا ہے کہ ہم یہ کریں, تو انشاءاللہ رحمان وہ میرے ہاتھ مضبوط کرے, ہم لوگوں کے ہاتھ مضبوط کریں گے. جو میں نے اس ٹائم بولا دل کی بات, وہ انشاءاللہ رحمان ہم آگے لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. اور باقی رہا ڈیولپمنٹ کا سوال, ڈیولپمنٹ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے بالکل محروم ہیں ہم. پچھلے ہم 70 سال سے, لوگ بول رہے ہیں ہم 100 سال سے محروم ہیں. اور آپ دیکھیں گے بارہ مولہ میں اس ٹائم بہت سارے آئیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. بے شک وہ بارہ مولہ کے ہیں, مگر ان کا ووٹ بارہ مولہ میں ہے, خود رہ رہے ہیں سری نگر میں. وہ ایک بارہ مولہ کا ویکتی سری نگر چلا گیا ہے, اس نے ہجرت آج سے پہلے 20-25 سال کی ہے. وہ ویکتی کیا بارہ مولہ کو کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں وہ درد نہیں ہوگا جو میرے اندر ہے. میں بارہ مولہ کا بیٹا ہوں, میں نے ہمیشہ کام بھی یہیں کیا ہے. میں نے اگر 10 روپیہ کمایا وہ بھی میں نے بارہ مولہ مارکیٹ میں خرچ کیا. یہ لوگ یہاں پہ پیسہ کماتے ہیں اور سری نگر لال چوک میں خرچ کرتے ہیں, جموں کے وے مال میں خرچ کرتے ہیں, دلی کے لال چوک میں خرچ کرتے ہیں. میرے بارہ مولہ کا جو تاجر ہے, میرے بارہ مولہ کا جو اولڈ ٹاؤن کا چھوٹا موٹا ایک دکاندار ہے, بالکل وہ دسلا بھی نہیں کرتا, وہ کماتا بھی نہیں, اس کی بھی فیملی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے, ہم ایک ریکویسٹ اپنے بارہ مولہ کے لوگوں کو, ان لوگوں کو بھی کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ وی آئی پی کلچر کو بڑھاوا دیتے ہیں, وہ وی آئی پی کلچر سائڈ میں رکھ کے اگر 1 روپے کا بھی کوئی چیز لانا ہے وہ بھی آپ بارہ مولہ میں لائیے. بارہ مولہ کے اولڈ ٹاؤن میں, ان گلیوں میں جائیے, ان کوچوں میں جائیے. وہاں میرا بزرگ, کوئی بزرگ ماں دکان پہ ہوتی ہے, اس کے پاس جائیے. وہ 10 روپیہ وہاں یوز آپ کیجئے, اس میں اس کو روپیہ 2 روپیہ نفع ملے گا, وہ اپنے فیملی کو چلا سکے گا. میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے باشعور بارہ مولہ کے لوگوں کو. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, میرے مینیفیسٹو میں سب سے اور ایک بات ہے کہ جو ہمارے ٹورسٹ کشمیر آتے ہیں, گلمرگ آتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, میرا ایک مینیفیسٹو ہے, ہم نو انٹری بورڈ لگا دیں گے اور ہم اس میں ایک باضابطہ آرڈر نکالیں گے کہ جب ٹورسٹ کا سیزن جب آتا ہے, گلمرگ ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے, وہ پھر وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں. ہم نو انٹری کا بورڈ لگوائیں گے, ہم شیری سے ان کو ایک رستہ دیں گے, ٹھیک کریں گے وہ رستہ. وہاں سے بھی بہت ٹورسٹ اسپاٹس ہیں, وہ اڑی بھی جا سکتے ہیں. وہ ہماری بارہ مولہ کانسٹیچوئنسی میں گھومیں گے, ایکو پارک ہے وہاں پہ, شیری کا مارکیٹ ہے, بارہ مولہ کا مارکیٹ ہے, اولڈ ٹاؤن کا مارکیٹ ہے. ہم وہ چاہیں گے کہ ہمارے ٹورسٹ اولڈ ٹاؤن برج سے, جو خانپورہ برج ہے وہاں سے آ جائے, پھر آزاد گنج سے یہاں سے واپس آئے, مارکیٹ میں آ سکتے ہیں, وہ گاڑی روک سکتے ہیں, شاپنگ کریں گے. اس سے میرے بارہ مولہ کا جو ہمارا تجارت بھائی ہے, ہمارے بہن بھائی ہے, ہمارا نوجوان ہے, وہ اس میں 2 پیسے کما سکتے ہیں اور اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں. باقی لاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا, الیکشن تو آتے رہتے ہیں, سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بارہ مولہ کے لوگوں کو صحیح سلامت رکھے.
आए रोज हम देखते हैं हॉस्टल में कितने हमारे बीमार हैं। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, शफा करे परवरदिगार आलमीन उनको। और मैं आखिर में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने बारामूला के लोगों को, इस टाइम बिल्कुल मैच फिक्सिंग हो रही है, मैच फिक्सिंग वाले मार्केट में आ चुके हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं आपका भाई हूं, मैंने कोई मैच फिक्सिंग नहीं की है। मैंने 12 साल एक पार्टी में दिए, मैंने अपने लोगों के लिए उस पार्टी को छोड़ दिया। मुझे अपने लोगों की जरूरत है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। जब मेरे बारामूला के लोग ठीक है तब हम भी ठीक है। मैं उन सियासतदानों को कहना चाहता हूं जो लोग ये दावा देते हैं कि हम वो काम करेंगे, ये काम करेंगे बारामूला के लोगों को, मैं उन सियासतदानों को ये कहना चाहता हूं उस टाइम कहां भाग गए आप जब 91 में यहां पे हालात खराब थी। हम लोग यहां पे थे, हमारे सड़कों पे लोग मर रहे थे। वो लोग, उनको अपने माँ बाप ने उठाया, पढ़ाई के लिए बाहर लंदन भेजा, आधों को दिल्ली भेजा, और आजकल वो बड़े हो गए, बालिग हो गए। अब वो टाई लगा के, सूट लगा के, कोट पेट लगा के बारामूला के अवाम को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आपके हैं। मगर उनको आप बोलिए क्या 91 में क्या हो चुका था? वो तो बच्चे, उनको तो पता ही नहीं है क्या हो चुका है, क्योंकि वो जब पैदा हुए यहाँ पे फिर उनको भगाया गया, वो बैठ गए बाहर। हम लोग जख्मी है, हम लोगों के अंदर दर्द है, हमारे पास ये मरहम है। दूसरा व्यक्ति जिसको जख्म नहीं लगा होगा वो क्या बारामूला के लोगों को करेगा? हम लोगों को जख्म लग चुका है, हम ही अपनी बारामूला को इस सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं हम इंशाल्लाह रहमान। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने बारामूला के नौजवानों को, जो हमारे यूथ है आज, मेहरबानी करके इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान बचे, हमारा नौजवान ठीक रहे, हमारा नौजवान अपने माँ बाप की बात माने, ड्रग्स से दूर रहिए। ड्रग्स ऐसी वबा है जो हमारे नौजवान को कत्ल कर रहा है आए रोज। अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी, इंशाल्लाह रहमान इस ड्रग्स का खात्मा हम बारामूला वाले सब मिलके बिल्कुल खत्म कर लेंगे, अपने नौजवान को आगे